हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम किसी अदीब या किताब के बारे में बात करने के बजाय बात करेंगे एक फनकार पे, एक पाकिस्तानी फनकार जो 2019 दिसंबर 2019 में अचानक हिंदुस्तान में हो गया वायरल, जिसके हवाले से बने हजारों बल्कि लाखों मीम्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जिसके बारे में हुई गुफ्तगू और जिसे टिकटॉक वीडियोस का मौजू बनाया गया। और ये फनकार थे पाकिस्तानी लेजेंड मोइन अख्तर। मोइन अख्तर अचानक हिंदुस्तान में वायरल हो गए थे। उन्हें गूगल और यूट्यूब पे सर्च किया जा रहा था और इसकी वजह थी उनके प्रोग्राम लूज टॉक का एक क्लिप, लूज टॉक, जिसमें वो अनवर मकसूद के साथ जलवागर होते थे। अनवर मकसूद किया करते थे इंटरव्यू और मोइन अख्तर मुख्तलिफ गेटअप्स में हमें दिखाई देते थे। उसी प्रोग्राम का एक क्लिप 2019 दिसंबर में वायरल होता है, जिसके बाद मोइन अख्तर को पूरा हिंदुस्तान सर्च करने लगता है। और आलम यह था कि उस प्रोग्राम जिसके व्यूज गालिबन चंद हजार में थे, लूज टॉक का वो प्रोग्राम, वो एपिसोड, चंद रोज में, चंद हफ्तों में उसके व्यूज पहुंच गए 70 लाख पे। जी हां, 70 लाख। किसी ने अगर उस क्लिप को, जो तकरीबन 2 मिनट का क्लिप था, अलग यूट्यूब पर अपलोड किया तो उसको 35 से 40 लाख लोगों ने देखा। और इस सीरीज के यानी लूज टॉक के जो बाकी प्रोग्राम्स थे उन्हें भी लाखों की तादाद में देखा गया। आलम यह था कि इन वीडियोस के या प्रोग्राम्स के नीचे जो कमेंट्स थे उन्हें भी हजारों की तादाद में लोगों ने लाइक किया। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या वजह थी कि अचानक मोइन अख्तर, जो पाकिस्तानी लेजेंड है, हिंदुस्तान में वायरल हो जाते हैं? अचानक गूगल और यूट्यूब पे उन्हें सर्च किया जाने लगता है। दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो का मौजू। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमें आपकी फीडबैक की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं मोइन अख्तर पे। दोस्तों, मोइन अख्तर एक लेजेंड है। उन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तानियों के दिलों पर राज किया और आज भी उनकी याद हमारे दिलों को गरमाती है। लूज टॉक उनके कामयाब प्रोग्राम्स में से एक है, मगर ये उनके सर पे मौजूद ताज में लगे सैकड़ों पंखों में से एक पंख है। मगर क्या सबब है कि ये पंख हिंदुस्तानियों को भाग गया था और वो मोइन अख्तर को गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे? ये किस्सा शुरू हुआ एक मीम्स से, उनके प्रोग्राम लूज टॉक के एक क्लिप से। उस क्लिप में मौजूद डायलॉग्स को बदलते हुए एक मीम्स बनाया गया। गालिबन ये नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक था या वही पहला था। खैर, वो जो भी मामला रहा, उसके बाद ये डायलॉग्स, ये क्लिप वायरल हो गया। इसके डायलॉग्स को एवेंजर्स के क्लिप के साथ, डार्क नाइट के क्लिप के साथ इस्तेमाल किया गया, बॉलीवुड की फिल्म्स के साथ। और इस 1.5 मिनट के क्लिप की वजह से बने हजारों लाखों मीम्स और लाखों पोस्ट हमारे सामने आई मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और अनवर मकसूद और मोइन अख्तर को सर्च किया जाने लगा। तो इस क्लिप में ऐसा क्या था, यह है हमारा अगला सवाल। मामला कुछ यूं है कि इस क्लिप के अंदर अनवर मकसूद एक इंटरव्यू कर रहे हैं हारमोनियम नवाज का, यानी हारमोनियम वाले साहब का। और शुरू में जब मोइन अख्तर को सर्च किया गया गूगल पे तो हारमोनियम वाले चाचा लिख के सर्च किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि ये कौन सा शख्स, ये फनकार कौन है, किस प्रोग्राम में इसने ये परफॉर्मेंस दी है, प्रोग्राम का नाम क्या है। तो वो हारमोनियम वाले चाचा लिख के सर्च कर रहे थे। अगर आप अभी भी गूगल पे हारमोनियम वाले चाचा लिखें तो इस प्रोग्राम के क्लिप्स, वीडियोस और तस्वीर आप देख सकते हैं। मोइन अख्तर थे इस प्रोग्राम में हारमोनियम नवाज। हारमोनियम वो बजाना नहीं जानते थे, इस बात का वो एतराफ़ भी करते हैं। जिसमें अनवर मकसूद उनसे पूछते हैं कि जब आप हारमोनियम बजाना नहीं जानते तो फिर आप हारमोनियम अपने पास क्यों रखते हैं? जवाब में वो किरदार कहता है, चूँकि अब्बा हारमोनियम छोड़ के मरे थे। अनवर मकसूद कहते हैं कि क्या अब्बा हारमोनियम बजाते थे? तो वो किरदार कहता है, नहीं बजाते नहीं, खाते थे, हारमोनियम खाते थे। बाद में गुस्से कहता है अबे साले, जिस पे जब अनवर मकसूद टोकते हैं तो कहता है कि माफ करना, उससे मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। तो दोस्तों, इस 1.5 मिनट के क्लिप में थे 4 डायलॉग। अब्बा हारमोनियम छोड़ के मरे थे, अब्बा हारमोनियम बजाते नहीं, खाते थे, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, और अबे साले। तो दोस्तों, सिर्फ एक 1.5 मिनट का क्लिप, सिर्फ 4 डायलॉग, जिससे बने लाखों मीम्स, हजारों पोस्टें और उस पर किए मुतादिद लोगों ने, जिनमें मारूफ शख्सियत भी शामिल थी, अपना तबसरा। अब मुद्दा यह है कि इन तबसरों में कुछ तबसरे वो भी थे, बल्कि हजारों में थे, जो यूट्यूब पे इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में हमें दिखाई दिए। और ये बड़े हैरान गुन थे कि इसमें लोगों ने अनवर मकसूद को सराहा, मोइन अख्तर को सराहा, उस प्रोग्राम की तारीफ की। मोइन अख्तर को बिलखुसूस कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा। इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि वो इस किरदार से नावाकिफ थे। इस बात पे खुशी जाहिर की कि इसमें हिंदुस्तान से मुतालिक कुशादगी और मुस्बत
زاویہ اختیار کیا گیا ہے، چونکہ اس میں انور مقصود موجود ہوتے تھے، ایک امن کا، دوستی کا، بھائی چارے کا نیریٹو بھی وہ پیش کرتے تھے، تو اسے سراہا گیا۔ ساتھ میں اس بات پہ بھی مسرت اور حیرت کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں کس طرح استہزائیہ پیرائے میں طنز کے ساتھ حکومت وقت پہ تنقید کی جا سکتی ہے، چونکہ عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جبر ہے۔ تو اس بات کو لوگوں نے سراہا کہ ہندوستان کی طرح پاکستان میں بھی حکومت وقت پہ کڑی تنقید کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے۔ ان کامنٹ سیکشن کو دیکھ کے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح آرٹ اور کلچر دو مختلف اسکول آف تھاٹ یا نظریات یا تاریخ رکھنے والے گروہوں کو، یا وہ تاریخ جو انہیں پڑھائی گئی جو حقیقی شاید نہ ہو، قریب لا سکتا ہے، کیسے ان میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ ہندوستانی آئے، انہوں نے کشادگی کے ساتھ تعریف کی، معین اختر کی، انور مقصود کی، اور پاکستانیوں نے انہیں ویلکم کیا۔ یہ بے حد خوبصورت اور انوکھا منظر تھا، چونکہ عام طور پہ یہ دونوں گروہ غیر ضروری طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں، موازنہ ہوتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عام طور پہ اکثر یہ کمپیریزن بہت ہی خراب شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مگر لوز ٹاک کے معاملے میں، معین اختر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ خوش آئند ہے۔ البتہ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ اس موازنے کا مختصر جائزہ لے سکیں، تاکہ خود بھی ہم آئینہ دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی کچھ باتیں شیئر کر سکیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستان بے شک چند محاذوں پہ پاکستان سے آگے ہے، جیسے ان کی اکانومی، ان کا جمہوریت کا ڈھانچہ جو 7 اشروں پہ محیط ہے، بالی ووڈ جس کا شمار دنیا کی بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے، اور ان کی کرکٹ ٹیم جو اب پاکستان سے خاصا آگے دکھائی دیتی ہے۔ مگر جناب ایک اور محاذ ہے جہاں وہ پاکستانیوں کو شکست دے چکے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں زیادہ انتہا پسندی، عدم برداشت ہے، تعصب ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی کا ہندوستان اس معاملے میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ موازنہ ہوتا ہے فنکاروں میں، یقینی طور پہ ان کے ہاں جو فن کی صنعت ہے وہ مستحکم ہے، باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور ہمارے ہاں مختلف وجوہات کی بنا پہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود کچھ شعبوں میں نہ صرف ہم نے دنیا کو حیران کیا بلکہ ہندوستانیوں کو بھی شکست دی یا ان کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی، جیسے کہ ایک شعبہ ہے موسیقی کا، پاپ میوزک۔ اس کیٹیگری میں، پاپ میوزک کی کیٹیگری میں ہمیشہ پاکستانی فنکاروں نے لیڈ کیا، اور جب وہ ہندوستان گئے تو ان کا بہت چرچا ہوا، بہت پذیرائی ہوئی۔ نازیہ حسن سے شروع کریں اور عاطف اسلم تک آئیں، ان کے اثرات انڈین پاپ میوزک پہ، انڈین فلمز پہ بہت واضح ہیں۔ ان کے انفلوئنس سے انڈین پاپ میوزک نہیں نکل سکا، اور اگر آج بھی وہ وہاں جا کے پرفارم کرتے ہیں تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ سجاد علی یا عاطف اسلم تو وہاں بڑے مستحکم نام ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو عام جو پاپ سنگرز تھے انہوں نے بھی وہاں خاصا لوگوں کو متاثر کیا اور داس سمیٹی۔ پاپ میوزک کے علاوہ اگر ہم بات کریں قوالی کی تو نصرت فتح علی خان ہمارے سامنے ایک لیجنڈ کے طور پہ جنہوں نے پورے ہندوستان کو متاثر کیا، اتنا متاثر کیا کہ اجے دیوگن جنہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ پاکستانی فنکاروں کی کوئی شے ہندوستانی فلمز میں شامل نہ کی جائے، ان کی آواز بھی شامل نہ کی جائے، وہ بھی اپنی فلم میں فتح علی خان صاحب کی چیز کو، تخلیق کو، ان کے گانے کو باخوشی استعمال کرتے دکھائی دیے۔ تو قوالیاں وہ شعبہ تھا۔ اسی طرح جو سیمی کلاسیکل گائکی ہے وہاں پہ بھی پاکستانی فنکاروں نے اپنی پختگی کے ساتھ ہندوستان کو متاثر کیا، وہاں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں، راحت ان میں سے ایک بہت اہم مثال ہیں جن کی آواز کے وہاں لوگ گرویدہ ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں فن سے نکل کے، گائکی، پاپ میوزک، قوالیاں، سیمی کلاسیکل، اور ایک اور شعبہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے اداکاری کا شعبہ۔ یقینی طور پہ ہندوستان میں اداکاری انڈسٹری موجود ہے، بہت بڑے بڑے اداکار انہوں نے پیش کیے، سامنے آئے۔ البتہ جو نئے اداکار ہیں ان کے معاملے میں پاکستان آگے دکھائی دیتا ہے، جس کا سبب ہے پاکستان کا مستحکم ڈرامہ انڈسٹری، جس سے نکلنے والے فنکاروں نے وہاں جا کے یکدم پہلے ہی شاٹ میں خود کو منوا لیا۔ چاہے سے آپ بات کریں فواد خان کی، مائرہ خان کی، یا پھر بالخصوص علی ظفر کی۔ علی ظفر وہ پہلا پاکستانی ایکٹر ہے، پہلا پاکستانی فنکار ہے جس نے کسی ہندوستانی فلم میں لیڈ کیا۔ یہ بڑی کامیابی تھی۔ تو ان فنکاروں نے چونکہ ان کی تربیت ڈرامے سے ہوئی تھی، وہاں جاتے ہی خود کو منوایا، اور اگر حالات اچھے رہتے تو یقینی طور پہ عاطف، راحت، فواد، مائرہ، علی ظفر اور فنکاروں کے لیے بھی راہ کھلتی، اور وہ وہاں جاتے، خود کو منواتے، اور وہاں کے بہترین فنکاروں میں ایک مانے جاتے۔ تو یہ وہ دو شعبے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی تھوڑے آگے ہیں، لیکن ایک شعبے میں بہت واضح انداز میں، مکمل طور پہ
پاکستان کی بالادستی دکھائی دیتی ہے، وہ ہے مزاح کا شعبہ، کامیڈی، اسٹینڈ اپ کامیڈی۔ اگر ہم دیکھیں 60، 70 اور 80 کی دہائی کی فلمز تو یقینی طور پہ ہندوستان میں اچھی میری کامیڈی فلمز بنی تھی، لیکن اس وقت بھی یہاں پاکستان کے جو کامیڈینز تھے ان کا انفلوئنس وہاں دکھائی دیتا تھا۔ اگر ہم 80 کی دہائی کی بات کریں تو چاہے سے گووندا ہو، جانی لیور ہو یا بعد میں اکشے کمار، ان سب نے معین اختر اور عمر شریف سے وہ متاثر دکھائی دیے، ان کے انداز کو اختیار کیا اور کہیں کہیں تو ان کے ڈائلاگز کو جوں کا توں ڈیلیور کر دیا۔ تو 80 کی دہائی کے بعد ہندوستانی فلم پہ بھی پاکستانی کامیڈی فنکاروں کا، مزاحیہ فنکاروں کا اثر واضح دکھائی دیتا ہے۔ بعد میں جب لافٹر چیلنج شروع کیا گیا جو ہندوستان کا سب سے بڑا ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا کامیڈی کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں معین اور عمر جیسے لیجنڈز موجود ہیں جو اپنی ذات کے اندر انجمن ہیں، ادارہ ہے، اور وہاں اس پروگرام کی میزبانی شیخر سمن اور سدھو کر رہے تھے، اور ان پروگرامز کے تمام سیزنز میں پاکستانی فنکار چھائے رہے۔ رؤف لالا ایک پروگرام کے فاتح ٹھہرے، اور بعد میں بھی جتنے فنکار گئے انہوں نے خود کو منوایا۔ تو کامیڈی وہ شعبہ ہے جہاں بلا شبہ پاکستانی اپنے پڑوسیوں سے آگے، بلکہ بہت آگے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ ہم سب میں خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ہم میں پاکستانیوں میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ ہم ہندوستان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہندوستان ہم سے سیکھ سکتے ہیں، جیسے بالخصوص اس وقت کیونکہ ہم لوز ٹاک اور معین اختر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ سیکھ سکتا ہے مزاح، معیاری مزاح، اور ساتھ ہی ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی، بالخصوص انتہا پسندی کے خلاف کیسے ایک جنگ لڑی جائے۔ ہم بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں، ابھی ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کا معاملہ بے حد سنگین ہو چکا ہے۔ مسلمانوں پہ، اقلیتوں پہ شکنجہ کسا جا چکا ہے، ان کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن وہاں کا باشعور طبقہ، روشن خیال طبقہ ایک جنگ لڑنے کو تیار ہے، اور یہ جنگ لڑنی بھی ہوگی نہ صرف ہندوستان کو اپنے لیے بلکہ اس خطے کے لیے۔ اس امید کے ساتھ کہ جس طرح لوز ٹاک نے کروڑوں پاکستانیوں کو کروڑوں ہندوستانیوں سے جوڑ دیا، مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کے ایک دوسرے کے کام کو سراہا گیا، ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا، یہ خطہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور آرٹ اور کلچر کا میدان ہمارے سامنے نئے راستے کھولے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پھر آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبائیں، اور آخر میں معین اختر کے مداحوں کے لیے ایک خاص تحفہ، معروف شاعر اور سینئر صحافی جناب عثمان جامی کی ایک نظم، ایک خراج تحسین، منظوم خراج تحسین جو انہوں نے 2011 میں معین اختر کے انتقال کے موقع پہ انہیں پیش کیا، میں اس کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔